وقار حیدر صاحب نے جو انہوں نے مشرف دور میں ای وی ایم تخلیق کی تھی. بہت شکریہ وقار صاحب آپ کے وقت کا. وقار صاحب اگر موازنہ کیا جائے ان دونوں مشینوں کا تو کچھ فرق ہے جو آپ کے دور میں بنائی گئی تھی مشین اور اس دور میں جو بنائی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ مشین وہی ہے، بس اب انہوں نے ریسنٹلی پہلے جو ڈیمونسٹریشن دی تھی تو وہ اسی مشین کی دی تھی جو میری لیبارٹری سے انہوں نے اٹھا کے، اور اب انہوں نے تھوڑی سی اس کے باکس وغیرہ اور باہر کی چیزیں چینج کی اور ایک چھوٹی سی ماڈیفیکیشن کنٹرول یونٹ میں کی ہے. باقی وہ مشین ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس مشین کے ذریعے انتخابات کو فول پروف کیسے بنایا جا سکتا ہے، دھاندلی کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اچھا، مجھے کچھ ٹائم دیں، میں اچھی طرح ڈسکرائب کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشین اسٹینڈ الون سسٹم ہے، اس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے. اس کا ہارڈ ویئر اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا اینٹینا نہیں ہے جو انٹرنیٹ کے سگنل کو ریسیو کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مشین کے اندر کسی بھی وائی فائی یا کسی بھی طریقے سے نہیں جا سکتے سوائے ایک کے جو میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، ایک تو یہ سیکیورٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشین جو ڈیٹا ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ نہیں ڈالتی، وہ کسی نیٹ ورک پہ نہیں ڈالتی، بلکہ پرنٹ آؤٹ کی صورت میں آپ کو دیتی ہے، اور وہ پرنٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس مشین کو ہیک نہیں کیا جاتا. جو انہوں نے ایک بات سیکھی ہوئی ہے، ہر وقت ہیک کرتے ہیں، اس مشین کو کرنا پاسبل ہی نہیں. اس کے علاوہ سیکیورٹی کیا ہے؟ دیکھیں اس مشین میں میں اس کا پروسیجر بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جب کینڈیڈیٹ آتا ہے، ووٹر آتا ہے، تو وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کراتا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن یونٹ الگ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن مشین یا آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہے الگ ہے، جس میں اس کنسٹیٹوئنسی کے سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. فنگر پرنٹس کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. وہ وہاں آ کے اپنا آئی ڈی کارڈ جب سوائپ کرتا ہے تو اس کا ڈیٹا ریٹریو ہو جاتا ہے. وہ پھر جب انگوٹھا لگاتا ہے تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے. اب وہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو یہ پریزائڈنگ آفیسر کے سامنے یہ ہوتا ہے. سارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں سامنے دیکھ رہے ہیں اس پروسیس کو، اور جو ہی وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تو ایک گرین لائٹ جلتی ہے ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم کی، جو کہ پولنگ ایجنٹس کے سامنے ہوتی ہے. پولنگ ایجنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ابھی آیا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اتھینٹیکیشن ہو گئی ہے. اس کے بعد پریزائڈنگ آفیسر اپنے کنٹرول یونٹ سے ایک بٹن دباتا ہے. جب وہ بٹن دباتا ہے تو جو بیلٹنگ یونٹ ہے جو تھوڑی دور پڑا ہوا ہے، اور وہ اس طریقے سے پڑا ہوا ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، اس کی وہ جگہ چھپی ہوئی ہے جس جگہ پر اس نے بٹن دبانا ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ لگ سکے کہ ووٹر نے کس بٹن کو دبایا ہے. لیکن اس کا ایک حصہ پولنگ ایجنٹس کے سامنے ہوتا ہے. جب یہ بیلٹنگ یونٹ کو انیبل کرتا ہے پریزائڈنگ آفیسر یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر جو بھی وہاں بیٹھا ہے، تو ایک گرین لائٹ جل جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیلٹنگ یونٹ انیبل ہو گیا ہے. جب وہ جا کر اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ کے سامنے والے بٹن کو، کیونکہ وہاں ایک شیٹ لگی ہوتی ہے، ہر بٹن کے سامنے کینڈیڈیٹ کا نام اور انتخابی نشان وغیرہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ جب اس بٹن کو دباتا ہے تو ایک بڑی سی لاؤڈ بیپ آتی ہے، اور وہ گرین لائٹ بجھ کے ریڈ لائٹ آن ہو جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ووٹ پول ہو چکا ہے، اور یہ دوسرا ووٹ یہ شخص پول نہیں کر سکتا. دوسرا ووٹر آتا ہے اور یہی پروسیجر فالو ہوتا ہے. تو اس طریقے سے، اور یہ جتنے ووٹ لوگ دیتے ہیں یہ کنٹرول یونٹ میں جا کے رجسٹر ہوتے رہتے ہیں، اسٹور ہوتے رہتے ہیں. جب ووٹنگ ختم ہوتی ہے تو پریزائڈنگ آفیسر ایک بٹن دباتا ہے یا ایک کوڈ، جیسے ہماری مشین میں اسے ایک کوڈ انٹر کرتا تھا. کوڈ کا مطلب یہ تھا کہ یہ اب ووٹنگ بند ہو گئی ہے. اس کے بعد وہ ایک اور کوڈ انٹر کرتا تھا تو اس سے ایک پرنٹ نکل آتا تھا جو کہ ریزلٹ کا ہوتا تھا. ابھی انہوں نے تھوڑا سا اس میں چینج کیا ہے اور وہ کوڈ کے بجائے بٹن کر دیا، اور بٹن کے اوپر انہوں نے ڈھکنا لگا دیا تاکہ ایکسیڈنٹلی کوئی بٹن نہ دب سکے. اچھا، یہ اس کے بعد وہ جو پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے وہ پورا ریزلٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کے 5 بجے الیکشن ختم ہوا اور ود ان 1 منٹ آپ کا نکل آیا.
آپ نے ملٹی نکال کے سارے پولنگ ایجنٹس کو دے دی, پریس کو بھی دے دی. اور ووٹ اس پولنگ اسٹیشن کا ووٹ اناؤنس ہو گیا. تو یہ میں نے یہاں تک بات کی تھی کہ جب ریزلٹ الیکشن ختم ہونے کے بعد, ووٹنگ ختم ہونے کے بعد 1 منٹ کے اندر آپ کو آپ کا ریزلٹ مل جائے گا پرنٹڈ فارم میں, یعنی ملنا شروع ہو جائے گا. ملٹیپل کاپیز نکالیں, اس کو پبلش کر دیں, اس کو میڈیا کو دے دیں. اس کے بعد کوئی بھی اس ریزلٹ کو چینج نہیں کر سکتا. ان کاپیز پہ اگر آپ چاہیں تو پریزائڈنگ آفیسر اپنا سگنیچر کر دے اور وہ اتھینٹیکیٹڈ ہوگا. اس کے اوپر الیکشن کمیشن کا کوڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوں گی, اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کسی نے خود نہیں بنایا ہوا ہے. ایک اور چیز جو ہماری مشین میں ہے وہ ہے پیپر ٹریل, یعنی جب کوئی کینڈیڈیٹ ووٹ ڈالتا ہے تو پرنٹر سے ایک پیپر نکلتا ہے پرنٹڈ, جس میں اس کینڈیڈیٹ کا نام اور اس کا انتخابی نشان چھپا ہوتا ہے, اور وہ دیکھ سکتا ہے کہ جس کو میں نے ووٹ دی ہے اسی کی پیپر ٹریل اسی کی نکلی ہے, اور وہ پھر آٹومیٹکلی کٹ کے نیچے باکس ہے اس میں گر جاتا ہے. اب یہ ہوتا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہر ووٹ کی ہارڈ کاپی موجود ہے. یعنی اگر کوئی کسی وقت بھی کوشچن کرے تو وہ جو آپ نے ڈبہ ہے جس کو آپ سیل کر کے الیکشن کمیشن کو دے دیتے ہیں, وہ یعنی ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں بھجوا دیتے ہیں, وہ آپ کا ریکارڈ ہے اور اس کو کسی وقت بھی گنا جا سکتا ہے اور کمپیئر کیا جا سکتا ہے. اگر پولنگ ایجنٹس کو شک ہو تو وہ اسی وقت جس وقت رزلٹ ان کو مل گیا ہے, ان کے ہاتھوں میں وہ رزلٹ موجود ہے, وہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں اس کی تسلی نہیں ہے, ہم اس کو گنتے ہیں, تو وہیں اس کو کھول کے وہ گن کے اس کو یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی الیکٹرانک سسٹم میں کوئی بگ وغیرہ. تو دس از دا کمپلیٹ سسٹم, اور اس سے زیادہ اس کو سوفسٹیکیٹڈ بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن سو فار ہماری. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس تمام سسٹم سے ووٹ ضائع ہونے کا امکان بھی ختم ہو گیا؟ دیکھیں ووٹ ضائع کیسے ہوتا ہے. دیکھیں اگر ایک کوشچن اٹھا تھا, میرے ایک کولیگ نے جو میرے ساتھ مارکیٹنگ مینیجر سے آج کل آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, انہوں نے ایک بہت بڑی, کیونکہ وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے, تو انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ 18% لوگوں کے فنگر پرنٹ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے. اب یہ ایک ویلڈ کوشچن ہے کہ اگر آپ کے فنگر پرنٹ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوگے تو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے ہوں گے. اس میں الیکشن کمیشن کو یہ چاہیے کہ جو 18% لوگ ہیں, اب ایک بندہ آتا ہے آئی ڈی کارڈ سوائپ کرتا ہے, وہ وہاں پر اس کا ریکارڈ موجود ہے, بھئی یہ آئی ڈی کارڈ جو ہے یہ یہاں پر ووٹر ہے. اب وہ آئی ڈی کارڈ اس کے ہاتھ میں ہے, وہ جب انگوٹھا لگاتا ہے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا, لیکن سامنے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو پرانے سسٹم کے تحت جو آئیڈینٹیفیکیشن کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اس کو پہچانتے ہیں, یہ اس کا نام ہے. تو ابھی آج کل یہی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اس علاقے کا بندہ ہوتا ہے تو پولنگ ایجنٹس اس کو پہچانتے ہیں, وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یس, کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسے بھی ان میں ہوتے ہیں جن کو جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو ووٹ دے گا, تو وہ ان کو بڑی اس کو ویلکم کرتے ہیں, اس کو پہچانتے ہیں. تو 18% آئیڈینٹیفیکیشن اس طریقے سے ہو سکتی ہے. ووٹ ضائع اس لیے نہیں ہوگا کہ ہر بندہ جس کا آئی ڈی کارڈ ہے اس علاقے کا ہے, وہ اس کا ووٹ وہاں ضرور کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں کیا ہم اتنے تیار ہیں کہ ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کروائے جا سکیں؟ جی بالکل کرا سکتے ہیں. میں کچھ تفصیل میں جانا چاہوں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اور جو میں نے طلعت حسین کے پروگرام میں اس کو بہت ڈیٹیل میں کہا تھا, یہ مشین کسی حال میں امپورٹ نہیں ہونی چاہیے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ مشین کسی حال میں امپورٹ نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اگر ہم کسی اور ملک سے یہ منگوائیں گے تو ہمارا اس مشین کے اندر بلٹ ان بگز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا, اور وہ بگز اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ آپ سے بلوچستان علیحدہ ہو سکتا ہے. میں نے تفصیل سے اپنا ایک ویلاگ میں ابھی کل ہی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس مشین میں کوئی ایسا بگ ڈال دیا گیا ہے جس کے ذریعے آپ سپوز, میں آپ ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ پوچھیں تو, کہ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے کہ وہ سپوز آپ کہتے ہیں کہ جی جو کینڈیڈیٹ نمبر 5 ہے اس کو ہر ووٹ اس کے پول ہونے کے بعد 2 ایکسٹرا ووٹ بھی پڑ جائیں, ٹھیک ہے,
تو اس طرح کی چیزیں مشین کے اندر بلٹ ان پروگرام ہو سکتا ہے. لیکن اگر مشین میں بلٹ ان پروگرام نہ ہو تو باہر سے کوئی اس کے ساتھ کوئی اس کو گائیڈنس باہر سے نہیں دی جا سکتی. اب میں آپ کو بلٹ ان پروگرام کی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جو کمپیوٹر سافٹ ویئر ہوتے ہیں اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنکشن. جب ہم کوئی فنکشن کال کرتے ہیں تو فنکشن وہ کام کرتی ہے جو اس چھوٹے سے مائکرو پروگرام اس فنکشن کے مائکرو پروگرام میں لکھا ہوتا ہے. مشین اس کنیکٹ جو آپ کا کنٹرول یونٹ ہے وہ اس کے ساتھ باہر سے ایک ہی کنیکشن ہے. وہ کون سا کنیکشن ہے؟ بیلٹنگ یونٹ کے اوپر جب آپ بٹن دباتے ہیں تو وہ مشین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور مشین کے اندر وہ ووٹ کو 1+ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں وہ تو آپ کو خامخواہ کرنا ہی ہے. اب وہ بیلٹنگ یونٹ اور مشین کے درمیان اگر آپ ایسا کنیکشن بنا دیں کہ بیلٹنگ یونٹ سے کوئی کوڈ بھیجا جا سکے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اگر میں اس بندے کو ووٹ دوں گا تو اس ووٹ کے بعد اگر میں 2 دفعہ اور اس کو دبا دوں تو مشین کو ایک کوڈ چلا جائے گا کہ اس پرٹیکولر بندے کو ہر ووٹ کے بعد 2 ووٹ ایکسٹرا ڈال دو, تو مشین وہ کام کرے گی. اب دیکھیں اٹس ویری ڈینجرس کیونکہ مشین میں یہ کوڈ بلٹ ان ہے. صرف کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. وہ وہاں جاتا ہے, وہ وہاں سے وہ کوڈ بھیج دیتا ہے. اب مشین ماڈیفائی ہوگی. اس لیے آپ کو جس وقت مشین کی پروگرامنگ ہو رہی ہو وہ بڑا کروشل وقت ہے. مشین کے پروگرام کا آڈٹ بہت اچھی طرح کیا جائے. ساری پارٹیز کے IT ایکسپرٹس اور الیکٹرانک ایکسپرٹس اس کا آڈٹ کریں, سب کی تسلی ہو, اور مشین کی پروگرامنگ الیکشن کمیشن کے پریمیسز میں ہو اور اکٹھی ہو, ون ٹائم ہو. اس کے بعد اس کو لاک کر دیا جائے اور وہ پاسبل نہ ہو, اس کو چینج کرنا پاسبل نہ ہو. یہ چیز موسٹ کروشل ہے اور اس کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ جو لوگ اتنی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور وہ صاف صاف کہیں کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی چپ ڈال دیں گے. اب چپ کا تو لوگوں نے نام سنا ہوا ہے, چپ کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو کیا ہوتی ہے. دیکھیں وہ باکس جو ہے وہ سیلڈ ہے, بند ہے. اس کو کھولے بغیر اس کے اندر ماڈیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اگر آپ کسی مشین کو توڑ لیتے ہیں یا ایک پولنگ اسٹیشن پہ جا کر ایک مشین اٹھا کے اپنی مرضی کی دوسری مشین وہاں رکھ لیتے ہیں تو یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کی فائر والز موجود ہیں کہ کیسے آپ وہ مشین اگر ایک مشین اٹھائی جائے گی تو دوسری مشین وہاں کام نہیں کرے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طریقے سے ڈسکس کرنا ان کا مشکل ہے. لیکن اگر IT ایکسپرٹس اور الیکٹرانک ایکسپرٹس بیٹھے ہوں تو ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسا سسٹم نہ بن سکے جو 100% سیکیور ہو. ٹھیک ہے, EVM کے حوالے سے خاصا ڈیٹیل میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا, اور جو تحفظات ہیں, جو وسائل ہیں, ان کا حل بھی نکالا جا سکتا ہے, یہ بھی اب واضح ہو گیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.